بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان صفات کا مظہر یہ انسان ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ پاک بنانا چاہتے ہیں، اور پاکی انسان کی فطرت بھی ہے۔ جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ کے اندر وہ تمام صفات پائی جانی چاہیے کہ جو اصل کے اندر ہے، جس کا یہ خلیفہ۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو 3 پاکیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ بدن پاک، کپڑے پاک اور جگہ پاک۔ 3 پاکیوں کا حکم دے دیا گیا۔ جب تک یہ 3 پاکیاں اس انسان کے اندر نہیں ہوں گی تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، نماز نہیں۔ بدن پاک نہیں ہے، اگر غسل کی ضرورت تھی تو غسل نہیں کیا، غسل فرض تھا اس کے اوپر، غسل نہیں کیا تو نماز نہیں ہو رہی۔ اور وضو بھی شرط ہے کہ پہلے وضو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اور جگہ پاک، جس جگہ کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو 3 پاکیوں کا حکم دے دیا پہلے ہی نماز کے لیے بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، ایمان والے کو، جگہ جگہ پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جیسا موقع ہوتا ہے ویسی ہی پاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر روحانیت کی پاکی، روحانیت کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت تاکیدی طور پر فرمایا ہے کہ انسان کو پاک غذا کھانی چاہیے، پاک غذا ہونی چاہیے، یعنی حلال طیب غذا کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ایمان والو، پاکیزہ اور حلال اور طیب غذائیں کھاؤ اور حرام غذاؤں سے پرہیز کرو۔ تو پاکی کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے، پاک غذاؤں کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنی زبان بھی پاک رکھنی چاہیے، اپنے دماغ کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے دل کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ زبان کو جو انسان پاک رکھنے کی کوشش کرے کہ زبان بھی پاک رہے۔ زبان کیسے پاک رہے گی؟ جھوٹ بولو گے پاک رہے گی؟ غیبت کرو گے پاک رہے گی؟ کہا غیبت سے انسان بچے، جھوٹ سے بچے، دھوکہ دہی سے بچے، زبان کی بھی حفاظت کرو، دماغ کی بھی حفاظت کرو، دل کی بھی حفاظت کرو۔ دماغ سے غلط باتیں نہ سوچو کسی کے متعلق، دل میں غلط فیصلے مت جماؤ، زبان سے غلط باتیں نہ نکالو۔ زبان کی بھی حفاظت کرو، دماغ کی بھی حفاظت کرو، دل کی بھی حفاظت کرو، اور دل کو بھی پاک بناؤ۔ جس طرح انسان اپنی ظاہری صفائی یا ستھرائی کرتا ہے، اسی طرح سے اس کو باطنی صفائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔
تو اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اے مومنو، تمہیں تو سراپا پاک بن جانا چاہیے۔ تم اپنی زبان کی ایسی حفاظت کرو، زبان کو اتنا پاک اور صاف بناؤ کہ زبان سے کوئی بات، کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے، زبان کی حفاظت کرو۔ فرمایا میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے کہ اس وقت تو کہہ دی وہ بات اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ہی پچھتا کر کے اس سے جو ہے معافی مانگنے کا خواستگار ہو جائے کہ جی میں غلطی سے نکل گئی میری زبان سے یہ بات، مجھے معاف کر دو، میری بات کو واپس لوٹا دو۔ میں اپنی بات کو واپس لوٹاتا ہوں، بولتے ہیں لوگ، بہت سارے بول دیا کرتے، پہلے تو کہہ دیتے ہیں میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ جب اس کو کہہ دی تو وہ تو بات پہنچ گئی اس کے دل کے اندر، اس کو ٹھیس پہنچ گئی، اس کا دل دکھ گیا۔ اب تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ مجھے واپس دے دو وہ بات، اب وہ واپس نہیں ہوتی، وہ واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے متعلق فرمایا کہ ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ پھر تھوڑی دیر بعد میں ہی پھر اس بات کو جو ہے تم یہ کہنے لگو جی مجھے تو واپس دے دو یہ بات، میں تو واپس کرتا ہوں یہ بات۔ تو زبان کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، کہ دماغ کے اندر غلط باتیں نہ آنے پائیں، دل کے اندر غلط باتیں نہ سوچو، غلط باتیں نہ بٹھاؤ۔ تو تین پاکی، یہ تین پاکی ہیں، یہ بھی تین پاکی ہیں۔ جیسے نماز کے لیے تین پاکی ہیں، ایسے ہی زبان پاک ہو، دماغ پاک ہو اور دل پاک ہو، یہ پاکیاں ہوں گی تو روحانیت بڑھے گی، یہ پاکی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام، قرآن پاک کہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں قرآن پاک۔ تو قرآن پاک، جب قرآن پاک ہے اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس قرآن پاک سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پاک فرما دے گا۔ قرآن پاک جب پڑھا جائے گا تو دل پاک ہوگا اور دل کے اندر اثرات آئیں گے قرآن پاک کے پڑھنے کے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاک اور صاف زندگی گزاریں، ہمارے معاملات صاف ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے، معاملات کے اندر دغا اور فریب اور دھوکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس انسان کی زندگی پاک زندگی بنتی ہے، اور یہ مومن وہ مومن ہوتا ہے کہ جس کو جو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مومن پاک آدمی ہے، یہ پاک ہے۔ تو دماغ سے صحیح باتوں کو سوچنا اور دل کے اندر صحیح باتوں کو جگہ دینا اور زبان سے صحیح باتوں کا استعمال کرنا، یہ ہر ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان بننا چاہتا ہے، انسان۔ ورنہ تو دھوکہ دینے والا، غلط باتوں کو سوچنے والا درندہ ہے۔ جو غلط باتیں سوچتا ہے اور غلط فیصلے کرتا ہے، اپنے دماغ سے غلط فیصلے کرتا ہے، وہ درندہ ہے، جانور ہے۔ یہ جانور پنا جو ہے ہمارے اندر سے نکل جائے اور انسان پنا ہمارے اندر آ جائے، ایک دوسرے کی محبت اور غمخواری ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور زبان سے ہم اپنی کوئی بات غلط ایسی استعمال نہ کریں کہ جس سے بعد میں پچھتانا پڑے، اور پچھتا کر کے کہیں کہ میاں ہماری یہ غلطی معاف کر دو، ہم نے زبان سے یہ بات کہہ دی۔ تو یہ تین پاکی ہیں، یہ تین پاکی یاد رکھنا، تین باتیں پہلے سے بھی چل رہی تھی، یہ تین پاکیاں خاص طور پر یاد رکھنا کہ یہ تین پاکیاں ہیں۔ ہر نماز پڑھنے والے کو پہلے تین پاکیوں کا استعمال کرنا، بدن پاک،
کپڑے پاک اور جگہ پاک، یہ پاکی۔ اور اسی طرح زبان کی پاکی، دماغ کی پاکی اور دل کی پاکی، یہ پاکی ہمیں، جب یہ پاکی ہم استعمال کریں گے اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر اور ہر وقت جو ہے اس کا دھیان رکھیں گے کہ ہم پاک رہیں، تو پھر یہ انسان وہ پاک انسان بنے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے، ایسے انسان کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور یہ انسان جہاں بھی جائے گا، جس خطے میں جائے گا، جس جگہ جائے گا، وہاں امن اور آشتی اور محبت اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ میں پھرے گا، بے شمار نعمتوں کے ساتھ میں پھرے گا، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا بلکہ دوسروں کے لیے راحت کا سامان بنے گا۔ اس لیے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالیں، پاکیزہ کلمے ہم نکالیں اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اور پاکیزہ زندگی گزار کر کے جب قیامت میں خدا کے سامنے جائیں گے تو خداوند قدوس ہم سے مخاطب ہو اور یہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، یہی تھا نفس مطمئنہ جو پاکیزہ نفس لے کر کے گیا تھا اور پاکیزہ زندگی گزار کے گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ آجا میرے بندے، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بھلے بندوں میں شامل ہو جا اور داخل ہو جا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو اب اس کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر حکمرانی بھی پائی جاتی ہے، حکمرانی کا مادہ بھی ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ حاکم ہے تو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، حکمرانی کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے اندر وہ تمام صفات جمیلہ پائی جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، صفات جمیلہ، وہ ساری صفات جمیلہ پائی جاتی ہے اس انسان کے اندر۔ تو اس لیے اس انسان کو وہ انسان بننا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، اور یہ نفسانی خواہشات کے اوپر چل کر کے یہ شیطان کا پیرو بن جاتا ہے، شیطان کا تابعدار بن جاتا ہے۔ اس لیے نفسانی خواہشات سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔